جب بیت المقدس کے علاقے میں پہنچے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، غلام سواری پہ عمر نیچے، اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ جو آئے گا اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے اور ان کا گھوڑا مریل ہوگا، اس کو بیت المقدس کی چابی تھما دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرات، اس کے بعد 6 نمبر کے ایسے ایک اور مسجد آتی ہے جسے کہا جاتا ہے مسجد غمامہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غمامہ کہتے ہیں بادلوں کو، غمامہ کہتے ہیں بادلوں کو۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقتوں میں عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آخری وقتوں میں عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں بہت دھوپ ہوا کرتی تھی، گرمی ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس مسجد میں دعا فرماتے تھے تو آسمان سے بادل ابھی اس کنویں کو ختم کر کے وہاں پر ابھی کھجوروں کے تانے لگائے دیے گئے ہیں معزز و جل کرم۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کنویں کا پانی بہت نیچے ہوا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہ اس کنویں کا پانی اوپر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیا کرتا تھا۔ یہ آپ سیدھے ہاتھ پر توجہ فرمائیں، یہ آپ کو 4 کھجور تنے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا، بیر نبی اور بیر خاتم جسے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کھجوریں آپ کو تنے ہوئے نظر لگے آ رہے ہیں۔ دیکھیں 4 کھجوریں کتنے نظر لگے آپ۔ یہاں پر بیر خاتم تھا، اس کے 2 نام ہیں، بیر نبی اور بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو اور پیر کہتے ہیں کنویں کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خط لکھا کرتے تھے، کسی کو خط لے کر بھیجا کرتے تھے، اس انگوٹھی کی مہر لگا کر بھیجا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے تو وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے وہ اسی کنویں پر آ کر بیٹھا کر اسے کتابوں میں دیکھا، کتابوں میں پڑھا گیا۔ جب اسے نکالا گیا، معزز و جل کرم آپ یقین کریں کہ جیسے 5 منٹ پہلے گرے ہو۔ اور بھی ترکی کے دارالخلافہ میں استنبول میں موجود ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس انگوٹھی کی ہمیں زیادہ نصیب ہو۔ یہ 4 تنے نظر آ رہے ہیں، دیکھیں 1 2 3 4۔ یہاں پر کنواں ہوا کرتا تھا، بیر نبی اور بیر خاتم۔ تو مسجد سبع مساجد، سبع عربی زبان کا لفظ ہے، 7 کو کہتے ہیں، 7 کو کہتے ہیں۔ جہاں ہماری اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی، جہاں ہمارے صحابہ کرام کو کسی بغیر نقصان کے، بغیر کسی مشکل میں فتح حاصل ہوئے۔ اس خندق کے 4 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سبع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، 7 کو کہتے ہیں کہ جب ہر صحابہ کرام نے اپنا مشورہ دیا، جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہم ایران میں جنگ لڑا کرتے تھے، ہمیں فتح حاصل ہوا کرتی تھی، تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر خندق کھودی گئی جو سیدھی 3 سے 3.5 میل احد پہاڑ تک جاتی تھی۔ آگے سراؤد کا پہاڑ ہے، معزز و جل کرم اس کا دوسرا نام خندق سے جانا جاتا ہے۔ تو معزز و جل کرم اس کا تیسرا نام کہا جاتا ہے میدان الفتح۔ ہمیں بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی نقصان کے ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی، میدان الفتح۔ اس جنگ کے 4 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ زیارت فرما رہے ہیں، یہاں کے آپ کو مدرسہ نظر آئے، شرکت القصوۃ الاہلیہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کرے، جہاں پر آپ کا استقبال کیا گیا، شرکہ مدرسۃ القصوۃ الاہلیہ، یہاں پر ابھی مدرسہ بنایا گیا، بچے تعلیم حاصل کرتی۔ اور یہ ہے مسجد جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا خطبہ ادا کیا تھا۔ سورۃ الجمعہ کا پہلا حصہ بھی اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ یہ جمعے کے دن کھول جاتی ہے، اب اس مسجد میں آ کے جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا 4تھا نام جانا جاتا ہے احزاب، جنگ احزاب، جو سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما۔ آپ نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے 2 نور والا کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے 2 نور والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹوں کا نکاح ہوا تھا، حضرت ام کلثومہ، حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، کچھ شہداء کی گواہی احد کا میدان دیتا ہے اور کچھ شہداء کی گواہی بدر کا مقام دیتا ہے۔
میرے عثمان کی گویا رب کا قرآن دیتا ہے، رب کا کلام دیتا ہے۔ جب وہ ان کو شہید کیا گیا وہ اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، آج بھی اس قرآن کے اوپر خون کی چھینٹیں موجود ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ تو معزز کرام، ہم اگلی زیارت پر پہنچ چکے ہیں، مسجد خندق، جامع الخندق کے نام سے جس مسجد نے ہماری جو اسلام کی تیسری بڑی جنگ کی، بغیر ہمیں کسی مشکل کے، بغیر کسی نقصان کے ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ یہاں پر کسی کے نفل ادا نہیں کرتے، یہاں پر خیموں کی نشاندہی کراتے ہوئے ہم جائیں گے مسجد کی ولایتین، 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ آپ الٹے ہاتھ پر توجہ فرمائیں، آپ کو پہاڑی کے اوپر آپ کو پیلے رنگ کی ایک مسجد نظر آ رہی، اور کہیں نیچے لکھا ہوا میدان الفتح، بھی نیچے کہیں لکھا ہوا میدان الفتح۔ بغیر ہمیں کسی مشکل کے، بغیر کسی نقصان کے یہاں پر ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہ جو پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی، اس مسجد کا نام ہے میدان مسجد الفتح۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ اس کے نیچے آپ توجہ فرمائیں، قبر نما مسجد آپ کو نظر آ رہی، یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ اور یہ جو بڑی مسجد جامع الخندق کے نام سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 2 صحابہ کرام کے خیمہ مبارک تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جامع الخندق آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا۔ ابھی ان دونوں خیموں کو شہید کر کے بڑی مسجد بنا دی گئی۔ یہاں پر ترکی اور ایران والے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب سیدھے آج وقت نظر آ رہی ہے خیمہ مبارک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیمہ مبارک تھا۔ وہ عمر یہودی نصارہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ 10 برس اور حکومت کر لیتے، یہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیمہ مبارک ہے۔ اب الٹے ہاتھ پر توجہ فرمائیں، پہاڑی کے اوپر بغیر چھت کے آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے، اسے شیر خدا کہا جاتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیمہ مبارک تھا، بغیر چھت کے آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی۔ اس کے ساتھ جو دوسری سیڑھی ہے، ایک کھجور کا تنا لگا ہوا ہے دوسری سیڑھی کے ساتھ، یہ جنت کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ دوسری سیڑھی، ایک تو پہلی سیڑھی بغیر چھت کی، دوسری سیڑھی ہے یہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ اور جہاں پر خندق کھودی گئی، جو سیدھی احد پہاڑ تک جاتی تھی، آپ توجہ فرمائیں، یہ سارا احد کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو سیدھی احد پہاڑ تک جاتی تھی۔ جس روڈ پر ہماری ابھی گاڑی آ رہی، توجہ فرمائیں، اسی روڈ پر خندق کھودی گئی جو 3.5 سے 3.5 میل احد پہاڑ تک جاتی تھی۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر کفار تھے، اور یہاں پر خندق کھودی گئی تھی جو ہمیں بغیر کسی نقصان کی فتح حاصل ہوئی تھی۔ اور یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کا پہاڑ کا نام ہے جبل السلہ۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، سلہ کہتے ہیں جھکے ہوئے کو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ 3 دن نکیلے پتھر پر سر رکھ کے دعا کی، اور ہمیں بغیر کسی نقصان کے اس فتح حاصل ہوئی۔ اسے کہا جاتا ہے خندق کہا جاتا ہے، سبا کہا جاتا ہے، اور میدان الفتح کہا جاتا ہے۔ جس روڈ پر ہماری ابھی گاڑی آ رہی ہے، اسی روڈ پر خندق کھودی گئی جو سیدھی پہاڑ تک جاتی تھی۔ 3.5 سے 3 میل کی خندق کھودی تھی، جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر کفار تھے جو مکہ مکرمہ سے انہوں نے ہمیں جنگ کی تھی، اور یہاں پر مسلمان اور صحابہ کرام تھے۔ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر مدینہ منورہ مسجد نبوی، اور یہ الٹے ہاتھ پر مکہ المکرمہ، اور یہ مسجد خندق۔ یہاں پر 2 صحابہ کرام کے خیمے مبارک تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 خیموں کو شہید کر کے یہ بڑی مسجد بنا دی گئی۔ ترکی اور ایران والے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے خندق اور سبع مساجد۔ باقی جو نفل ادا کرتے ہیں نیچے نہیں ہوتا، یہاں پر نشاندہی کرانا، جتنی بھی گاڑیاں یہ سب بھی اترے ہوئے ہیں نا، یہ ترکی اور ایران والے، کوئی بھی پاکستانی نہیں۔ یہ ممنوع کی بات نہیں، جو نشاندہی کرانا ہوتا ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جہاں پر نفل ادا کرنا تو وہاں پر نہیں ہوتا، نفل ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو خیمے مبارک بنائے گئے کل قیامت تک ان کی نشاندہی ہوتی رہے گی۔ یہ خیمے اس لیے بنائے گئے، یہ کسی نفل ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ساتھ لے کر جاتے،
جو مکہ المکرمہ کا آب زمزم جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اترا تھا، یہ 4000 سال سے نکل رہا ہے. اسے لسان کہتے ہیں زبان کو. وہاں پہ یہ درخت پہ آ جاتے ہیں روغن باللسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا. جو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں زخم چلا رہے ہیں، درد سے کھلا رہے ہیں، باقاعدہ ہمارے لیے دعا فرمائی دے. وہاں پر یہ درخت جسے آج ہم روغن باللسان کہتے ہیں، وہاں پانی کی طرح تیل ٹپکنا شروع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا یہ تیل اپنے زخموں پر لگا لو. جب انہوں نے اپنے زخموں پر لگائے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا مل گئی. جن کو اندر والی بیماری تھی انہوں وہ چاٹتے گئے. لسان میں نے اس لیے پہلے آپ کو کہا ہے لسان کہتے ہیں زبان کو. جب وہ چاٹتے گئے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملتی گئی. جب آج سعودی حکومت نے دیکھا سعودی حکومت نے دیکھا کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری دور کرتا ہے.